بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یزید کا جوابی خط آیا کہ شہداء کے سروں اور قیدیوں کو شام بھیج دو، تو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی سربراہی میں شہداء کے سروں اور امام سجاد علیہ السلام کو، جن کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا تھا، مخدرات عصمت کے ساتھ بے محمل اونٹوں پر سوار کیا اور شام روانہ کر دیا۔ غاز بن ربیعہ کہتا ہے کہ میں یزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک زہر آیا۔ یزید نے ڈرتے ہوئے کہا، اے زہر، تیرے پیچھے کیا ہے؟ زہر نے کہا، اے یزید، تجھ کو فتح و نصرت اور کامیابی کی مبارک ہو۔ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام، بنی ہاشم کے 18 جوان اور 60 اصحاب کے سر ہمارے ساتھ ہیں۔ زہر نے کہا، ہم نے انہیں کہا کہ ابن زیاد کے حکم کی اطاعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو انہوں نے ذلت اختیار نہ کی اور جنگ کو اختیار کیا۔ روز عاشور ہر طرف سے اس طرح حملہ کیا اور تلواریں چلیں کہ جتنا وقت قصاب کے اونٹ ناہر کرنے میں صرف ہوتا ہے، اتنے ہی وقت میں ہم نے امام حسین کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ان کے جسموں کو صحرائے کربلا میں برہنہ بغیر دفن کے چھوڑ دیا۔ ان کے چہرے خون آلود سورج کی تپش میں پڑے، سوائے پرندوں کے ان کے پاس کوئی نہیں۔ سامعین کرام، اب آپ یہاں پر یزید کی ایک اور چالاکی کا ملاحظہ کریں۔ یزید جو کہ خود خلیفۃ المسلمین بنا ہوا تھا اور جس نے ابن زیاد اور عمر ابن سعد کو حکم نامہ بھیجا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس بھیجیں۔ جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک زہر ابن قیس کی نمائندگی میں یزید کے پاس لایا گیا تو اب کیا کہتا ہے، میں تم پر امام حسین کے قتل کے بغیر بھی راضی ہوتا۔ اگر میں ابن زیاد کے مقام پر ہوتا تو امام حسین سے درگزر کر جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام بھیجنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو شمر ذی الجوشن اور معفر بن صالبہ کی قیادت میں شام بھیج دیا گیا۔ البتہ امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں لوہے کا خاردار توق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب آل رسول کے لٹے ہوئے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شام بھیجا گیا تو ہر منزل پر کوئی نہ کوئی کرامت اور برہان حق ظاہر ہوتی، جس سے بعض لوگوں کو تنبیہ ہو جاتی اور بعض کو ہدایت مل جاتی، لیکن جو شقی القلب تھے ان کی شقاوت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ اس کاروان کو جساسہ کی شرقی جانب سے قیدیوں اور سروں کو لے کر گئے اور تقرید کے ایک طرف سے گزرتے ہوئے کاروان کو لے چلے۔ انہوں نے تقرید کے عالم کو لکھا کہ ہمارا استقبال کیا جائے اور لشکر کا کھانا اور گھوڑوں کا چارہ وغیرہ لایا جائے۔ ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم ابن زیاد کی طرف سے مامور ہیں۔ ہمارے پاس امام حسین اور اصحاب حسین کے سر ہیں جن کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور اب ہم ان کو یزید کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تقرید کے حاکم نے جب یہ خط پڑھا تو حکم دیا کہ لشکر کی غذا اور لشکر کے ساتھ موجود حیوانوں کی خوراک کا انتظام کیا جائے اور ان کا استقبال کیا جائے۔ بہت سے لوگ استقبال کے لیے گئے جنہوں نے سرخ اور زرد علم اپنے آگے اٹھائے ہوئے تھے۔ بھوک نکارہ کی صدا جاری تھی۔ لوگ ہر جانب اور ہر مکان سے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دونوں فریق ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کو بشارت اور مبارک دی۔ تماشائی لوگ امام حسین علیہ السلام کے نورانی سر کے متعلق پوچھتے تو ان کو جواب ملتا کہ یہ ایک باغی کا سر ہے۔ اتفاقاً اس اجتماع میں ایک نصرانی موجود تھا جو کوفے سے آیا تھا۔ اس نے کہا، اے بدبختو، میں بھی کوفہ میں تھا، وہاں تو اس سر کا نام راس الخارجی نہ تھا، بلکہ وہاں تو ان کا نام حسین ابن علی تھا، وہی علی علیہ السلام جنہوں نے کئی سال کوفہ میں حکومت کی اور وہ ہمارے امیر تھے۔ ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا ہیں اور جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سر اسی مصطفیٰ کے بیٹے کا ہے۔
نصرانیوں نے جب یہ سنا تو ناقوس بجانا شروع کر دیے اور راہبوں نے اپنے کلیسوں کے دروازے بند کر دیے اور قاتلان حسین علیہ السلام پر شب و روز لعنت اور نفرت کرتے رہے اور بار بار یہی کہتے رہے، اے اللہ ہم اس قوم سے بری ہیں جس نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ لشکر کے سالار شمر تک جب یہ خبر پہنچی کہ نصرانیوں نے یہاں شور و غل مچایا ہے اور ان قریب باقی لوگوں کی شورش کا خطرہ ہے، تو ابن زیاد کے سپاہی ڈر گئے، تکریت اور تکریت کے شہر میں وارد نہ ہوئے۔ وہاں سے وہ باہر سے آگے نکل گئے، چلتے چلتے عروہ نصرانی کے کلیسا کے پاس جا پہنچے، وہاں بھی نہ رکے بلکہ وادی نخلا میں رات کا پڑاؤ کیا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ جب قیدی لبنہ شہر پہنچے تو شہر لبنہ میں اطلاع دی گئی، لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا، حتیٰ کہ مرد و زن، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور عورتیں تک پس پردہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتے اور ان پر، ان کے نانا پر اور ان کے بابا پر صلوات پڑھتے، نیز قاتل پر لعنت کرتے اور ان کے لشکر کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے، یا قتلتا اولاد الانبیاء اخرجوا من بلدنا، اے اولاد انبیاء کے قاتلو ہمارے شہر سے جلدی نکل جاؤ۔ جب لشکر والوں نے یہ سنا تو لبنہ شہر سے کوچ کر لیا اور کہیلا نامی منزل پر پہنچ گئے۔